बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या आपको इस बात का इल्म है कि इस वक्त गज़ा में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? वो किस करब से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? पूरी जो हमारी उम्मत मुसलमान है वो इस वक्त खामोश तमाशाई बहने बैठे हुए हैं और इस तरह की रिपोर्टें और इस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं कि कोई आप सोच नहीं सकते कि कोई मुसलमान के साथ, कोई मुसलमान कम्युनिटी के साथ इतना भी जुल्म कर सकता है। कोई जो यहूदी ताकतें हैं, क्या वो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मुसलमानों का जो उन्होंने गज़ा में हाल कर दिया। और माज़रत के साथ हमारी जो तमाम जो मुस्लिम ममालिक की अफवाज हैं वो किस बात का इंतज़ार कर रही हैं। आज नाज़रीन रिपोर्ट पढ़कर, जो मैंने रिपोर्ट में पढ़ा, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रिपोर्ट पढ़कर बड़ा दिल रंजीदा हुआ, बड़ी तकलीफ हुई बतौर मुसलमान कि हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है और हमारे जो हमारे मुसलमान ममालिक के लीडरान हैं वो किस नींद में सोए हुए हैं कि उनको खबर नहीं है कि मुसलमानों को उन्होंने जला कर रख दिया। पूरा फ़लस्तीन गज़ा का इलाका उन्होंने लाशों का ढेर बना दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो किस तरह का होना चाहिए और क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के साथ, क्या पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे एक रियासत बनी, क्या उस रियासत का हक अदा कर रहा है? क्या पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बतौर इस्लामी मुल्क हो रही है या नहीं हो रही? आज इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम जानते हैं, करीबन 3 माह से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उन पर कटघरे लगाई गई है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें नहीं चलती कि मुसलमानों की हालत क्या है। मुसलमानों के पास इतनी सर्दी में वहाँ रहने के लिए शेल्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बच्चों और औरतों को कत्ल किया जा रहा है। जहाँ पे वो उनको लगता है कि कोई भी हॉस्पिटल है, इवन के हॉस्पिटल्स को वो नहीं छोड़ रहे और बाकायदा बमबारी कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और जहाँ पे उनको लगता है वो वहाँ पे मिसाइल डाल देते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और बड़ी माज़रत के साथ जो रिपोर्ट पढ़कर दिल दुखा। अब करीबन जो है तकरीबन 3 माह से अब तक 23,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, 23,000। और दूसरे तरफ इसराइल की जानिब से जो फिगर बताया जा रहा है वो करीबन 2,000 से भी कम है। 2,000 भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, 2,000 से कम है जो दूसरी जानिब हलाक हुए हैं। और जो मुसलमानों की तादाद आप देख लें कि 23,000 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। और हमारे लिए बड़ा बदकिस्मती का मुकाम है कि हमारी जो उम्मत मुसलमान के हुक्मरान हैं वो किस नींद में सोए हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान, जो सऊदी अरब है, ईरान है, तुर्की है, ये सारे जो मुल्क हैं इनको अल्लाह ताला ने एटॉमिक पावर दी हुई है, इनके पास सारा कुछ, हर तरह के इनके पास हथियार मौजूद है। लेकिन समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी पाबंदी है जो इन पर लगी हुई है और कौन सा ऐसे इनके दिल हैं कि जिनको देखकर इवन के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं एक वेबसाइट पे रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक अमेरिकन डॉक्टर है, उसने बाकायदा तौर पर विजिट किया और उसने बताया कि मुसलमानों के हॉस्पिटल्स पर, उनके शेल्टर्स पर और जहां पे उनको लगता है बच्चे या औरतें, खुसूसन बच्चों और औरतों को वो टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में कोई भी उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें कोई भी इतनी जुर्रत नहीं कर रहा कि बतौर मुसलमान हमारा हक क्या है, क्या हम अपना कौमी फरीजा, क्या हमारा मजहबी फरीजा हम अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो बड़ा दुख हुआ कि 23,000 जाने हम देखें ना कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में कोई सान्या हो जाए, ठीक है, उसमें 10 या 20 बंदे मारे जाएं, शहीद हो जाएं, तो उसमें पूरी कौम को बड़ा दुख पहुंचता है। पूरी कौम उस चीज़ का सोग मनाती है कि बड़ा ज्यादती हुई है, यहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए या इस तरह की शहादतें नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे आप अंदाज़ा करें बतौर मुसलमान कि वहाँ पे अब तकरीबन 23,000 मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, जिनमें बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और औरतें भी हैं। इवन के
ان کے جسم جو ہے وہ کٹے پھٹے بری حالتوں میں ملتے ہیں، تو ہم سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے لیڈران کس جو نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور کب یہ جاگیں گے، اپنے مسلمانوں کی خیر خبر لیں گے۔ اور وہ بیچارے تو اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی تو دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور کسی بھی اسلامی ممالک کے سربراہ نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ اور جو پاکستان کا یہاں پہ سٹانس ہے بطور اسلامک ریاست، پاکستان کو جتنی بشارتیں دی گئی، پاکستان کا جو مقصد تھا، پاکستان کے جو فور فادرز تھے، پاکستان کے جو فاؤنڈرز تھے، ان کا ایک مشن تھا، ایک مشن کے تحت یہ ریاست آزاد کی گئی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہوں گے، ہم ان کا سہارا بنیں گے، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کی مدد کا پہنچیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹیٹ کی طرف سے کوئی کنڈیم نہیں کیا جا رہا، کوئی ان کی مدد نہیں کی جا رہی، کوئی بھی لائے عمل نہیں بنایا جا رہا، حالانکہ کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں کھلم کھلا اپنی مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان کمیونٹی کے ساتھ اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ہمارا جو اسٹیٹ ریئیکشن ہے بطور مسلمان وہ بالکل زیرو ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بطور پاکستانی آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اپنے انسٹیٹیوشن سے ریکویسٹ کریں بطور قوم، بطور مسلمان، بطور پاکستان کے شہری، آپ اپنی آواز بلند کریں کہ آپ مسلمانوں کو کٹوا رہے ہیں، مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہونی چاہیے، اتنا بھی کوئی بھی جہاں پر بھی ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشن ہے، کوئی بھی ڈپلومیٹک ریلیشن ہمارا اس چیز سے پرویل نہیں کرے گا کہ ہم اپنی جو مسلمان امت ہے ان کو ہم جلتا ہوا دیکھ لیں، ان کو زندہ ہم درگو ہوتا ہوا دیکھ لیں، تو یہ بطور مسلمان بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے، اس غزہ کے لوگوں کے لیے ہم نے نہ کوئی حمایت کا اعلان کیا، نہ ہم نے ان کے لیے کوئی عملی طور پر مدد کی، نہ ہم نے ان کو اس جنگی کیفیت میں ان کو کسی قسم کا سپورٹ کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک المیہ کا مقام ہے، اور مسلمانوں کو سوچنا ہوگا اس حوالے سے۔ اور میں نے کافی دوستوں سے ڈسکس کیا، اس ویلاگ بنانے سے پہلے میں نے کافی دوستوں کی رائے لی۔ میں نے کہا کہ پاکستان کو سٹانس لینا چاہیے تھا جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بتایا جائے کہ اس وقت جو پاکستان کے بڑے لیڈران ہیں، جن میں نواز شریف صاحب آتے ہیں، عمران خان آتا ہے، آصف علی زرداری آتے ہیں، یا ایک دو اور آتے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے مجھے بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ اس وقت ہمارا فلسطین جو ہے، غزہ جو ہے، وہ خانہ جنگی میں ہے، تو کون سا مسلمان لیڈر اس وقت ان کے لیے بہترین اسٹریٹجی، بہترین حکمت عملی دے سکتا تھا؟ تو قریباً جو ہے 90% لوگوں نے عمران خان کا نام لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان اس وقت ملک کا پرائم منسٹر ہوتا تو ایسا کبھی نہیں ہونا تھا کہ مسلمان ان کو ریٹیلین نہ کرتے، مسلمان ہماری پاکستانی جو فوج ہے ان کی مدد کو نہ پہنچتی، یا ہمارا جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے، یا ہمارا جو سول بیوروکریسی کا جو ایکشنز ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ان تک پہنچنا تھا۔ ہمارے اداروں نے، ایون کہ ہمارے اسکول کالجز میں اور ہمارے ہر جگہ پہ سیمینارز منعقد ہونے تھے، اگر عمران خان ہوتا تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر آواز اٹھائی جانی تھی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ قریباً 90% لوگوں کی یہ رائے تھی، اور ان کا یہ رائے دینا ایک دریل لیڈر کی نشانی ہے، ایک جرت والے لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت عمران خان پاکستان کا لیڈر ہوتا تو بڑا سخت ریٹیلین جانا تھا اسرائیل کو، اور کسی بھی صورت انہوں نے اتنی تباہی اور اتنی جانیں جو شہید ہو گئی ہیں کسی بھی صورت برداشت نہیں کرنا تھا۔ بیسیکلی ہم بطور پاکستان کے شہری،
ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے حق میں بولنا چاہیے، ہمیں ہماری بطور قوم ہمارا ایک ان کو میسج آنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری پوری قوم سوئی ہوئی ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ برتا جا رہا ہے۔ ان کے پاس آیا کہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے اشیاء ہیں۔ بطور مسلمان بڑا دکھ ہوا کہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر، اور تاریخ میں پاکستانی تاریخ، امت مسلمہ کی تاریخ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کی آپ تاریخ دیکھ لیں، ایسی تاریخ اور ایسی خاموشی کہیں نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو وہاں پہ ریٹیلین گیا جو مسلمان حکمران تھے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے، لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا، ریٹیلین کیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ریٹیلین نہیں ہے۔ وہ 23,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ آپ کو نہیں یہ بات بتائے گا، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں سکتا، ہمیں پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہ یہ جو مسلمان قوم کا رویہ ہے، بطور پاکستان ہمارا رویہ، ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ہمیں جو بطور پاکستانی آواز بلند کرنا ہوگی، اور اپنی حکومتوں سے یہ ہمیں ریکویسٹ کرنی ہوگی اور ان سے التماس کرنی ہوگی کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا اور اس کے علاوہ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔